بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انہ الحق من ربہم ان اللہ بے شک اللہ لا یستحیی نہیں شرماتے ان یضربا کہ بیان کریں وہ مثلاً کوئی مثال بیان کرنے سے اللہ نہیں شرماتے ما بعوضۃ چاہے وہ مچھر ہو فما فوقہا یا مچھر سے بھی اوپر ہو حقارت میں فاما الذین پس بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لے آئے فیعلمون پس وہ جانتے ہیں انہ الحق بے شک وہ مثال حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ اللہ رب العزت نے جب مثالیں بیان کی تو مشرکوں نے اعتراض کیا کہ اللہ اتنی بڑی ذات ہے، مہربان ہے، عزیز ہے، جبار ہے، تو اس قرآن میں ایسی مکھی جیسی اور مکڑی جیسی مثالیں بیان کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ مکھی یا مکڑی یہ تو بری چیز ہے، اچھی نہیں ہے، تو پھر اللہ اتنی بڑی ذات والا اس کو کیا ہوا کہ وہ اس قسم کی مثالیں بیان کرتا ہے؟ اللہ نے اس کا جواب دیا، میرے پیغمبر ان کو کہہ دے اللہ مسئلہ سمجھانے کی خاطر مثال بیان کرنے میں نہیں شرماتا، چاہے وہ مکھی کی ہو یا مکھی سے اوپر حقارت میں مچھر کی کیوں نہ ہو، یا مچھر سے بڑھ کر کوئی اور حقیر کیوں نہ چیز ہو، اللہ اس کو بیان کرنے سے نہیں شرماتا۔ یہ الٹا تمہارے معبودوں کی حقارت بیان ہو رہی ہے کہ جو مکھی ان کے کھانے سے ایک ذرہ بھی لے جائے وہ مکھی سے واپس نہیں لے سکتے، جو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے وہ تمہارے مشکل کشا، حاجت روا، نفع نقصان کے مالک، تمہاری بگڑیاں بنانے والے کس طرح بن سکتے ہیں؟ اللہ نے ایسی مثالیں بڑی ہی موقع کی بیان کی ہے مشرکوں کو ذلیل کرنے کے لیے۔ فعمل باقی جو لوگ ایماندار ہیں، جن کے دل میں ایمان آ گیا ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کہ اللہ نے جو مثال بھی بیان کی ہے وہ بڑی ہی موقع کی مثال تھی اور سچ تھی، اور اللہ نے حق بیان کیا، اور جو کچھ بیان کیا بالکل صحیح ٹھیک بیان کیا، ذرہ بھر بھی اس میں کوئی نقصان نہیں۔ فَأَمَّا الَّذِينَ پس بہرحال وہ لوگ آمنوا جو ایمان لائے، فَيَعْلَمُونَ پس وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ مثال سچی ہے، بہت ہی موقع کی ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا بہرحال لوگ جو کافر ہیں نا، فَيَقُولُونَ وہ کہتے ہیں ماذا اراد اللہ بہذا کیا ارادہ کیا اللہ نے بہذا ماسالہ اس مثال کے بیان کرنے کے ساتھ۔ اللہ نے جو مکھی کی مثال بیان کی ہے یا مکڑی کی بیان کی ہے، اللہ یہ مثال بیان کر کے
کیا حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کا کیا مقصد ہے اس سے بیان کرنے سے، کیا مقصد ہے، اللہ کیوں بیان کرتے ہیں بہذا مسئلہ اس مثال کے ساتھ۔ آگے سے جواب دیا، یضل بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے بہ، اس قرآن کے ذریعے، کثیرا، بہت ساروں کو۔ اللہ اس قرآن کے اندر یہ مثالیں بیان کر کے اور قرآن نازل کر کے بہت ساروں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت ساروں کو ہدایت دیتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن گمراہ کرنے کے لیے تو نہیں آیا، قرآن تو ہدایت کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے تو علماء سو کی کتابیں ہی کافی ہے، گمراہ کرنا تھا تو پھر پیغمبر کو کیوں بھیجا، کتابیں کیوں دیں، پھر یہ کہاوتیں اور حکایتیں ہی کافی تھی، تو قرآن گمراہ تو نہیں کرتا، یہ ہدایت کے لیے آیا ہے۔ لیکن اللہ کہتا ہے یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، اس کے ساتھ بہت سارے لوگ گمراہ ہوں گے اور بہت سارے ہدایت پا جائیں گے۔ اصل بات اس طرح ہے کہ جب باپ اپنے بیٹے کو منع کرے کسی کام سے اور روکتا رہے اور باپ کے پاس سوٹی بھی موجود ہو، لیکن وہ سوٹی بیٹے کے لیے نہیں رکھی ہوئی، کسی اور چیز کے لیے رکھی ہوئی، بیٹا جو بھی آتا ہے، ابا جی یہ سوٹی کیا کرتے ہیں آپ رکھی ہوئے ہیں، اس سوٹی سے کیا کرنا ہے؟ وہ کہتا ہے بیٹا جس شاگرد کو سبق نہیں آئے گا میں اس کو ماروں گا۔ پھر چپ کر کے بیٹا بیٹھ جاتا، پھر 4 منٹوں کے بعد کہتا ہے ابا یہ سوٹی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ پھر کہتا ہے بیٹا جس کو سبق نہیں آئے گا اس کو ماروں گا، جو شرارتیں کرے گا نا پھر میں اس کا سر ٹھکوروں گا۔ پھر بیٹا چپ ہو جاتا ہے، چپ کر کے پھر تھوڑی دیر گزرتے ہیں، ابا جی یہ سوٹی کیوں رکھی ہوئے آپ نے؟ پھر جب تنگی آ جائے باپ کے، تمہیں مارنے کے لیے رکھی ہوئے، تمہیں مارنے کے لیے، تیرا سر ٹھکوروں گا اس کے ساتھ۔ تو یہ بھی اس طرح ہے، بار بار سوال کرتے، مچھر کی مثال بیان کرنے سے کیا مقصد ہے اللہ کا؟ اللہ کو کیا ضرورت پڑی مچھر کی مثال بیان کی؟ یہ مکھی کی مثال بیان کی، مکھی بنا کے لے آؤ، اگر تمہارے معبودوں کے سامنے بنانا کیا وہ شرینی سے ذرا اٹھا کر لے جائے، واپس نہیں لا سکتی۔ یہ مکھی کی اللہ مثالیں کیوں بیان کرتے؟ یہ بار بار اعتراض کرتے، اللہ نے اس کا جواب دیا یہ تمہیں گمراہ کرنے کے لیے ہے۔ یہ ان کے سوال، بار بار سوال کرنے کے جواب میں اللہ یہ کہا، ورنہ قرآن گمراہ کرنے نہیں آیا، گمراہوں کو تو ہدایت دکھانے کے لیے آیا ہوا ہے۔ تو یہ ان کے مقابلے میں الزامی جواب ہے۔ تو اس سے یہ بھی سمجھ آ گئی، جو اعتراضاً سوال کرے اس کو جواب بھی اس طرح دینا چاہیے، دے سکتا ہے آدمی جو بار بار اعتراض کرے، جان بوجھ کے الٹے سوالات کرے اور تنگ کرے دوسرے کو، تو دوسرے کو چاہیے کہ اس قسم کو اس کو جواب دے تاکہ آئندہ وہ دوبارہ سوال پوچھنے کی نوبت بھی نہ آئے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتے اس کے ساتھ بہت ساروں کو اور ہدایت دیتے ہیں اس کے ساتھ بہت ساروں کو۔ بعض ہوتے ہیں نا کھانے پینے والے پیٹی ملا، جنہوں نے پیٹ کو سامنے رکھا، ان کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ آپ بار بار کیا کہتے ہیں مشرک کی ذبیحہ حرام ہے اور بیان ہے نہیں، یہ ایک تو مسئلہ ہے نا، پھر اعتراض کرنا کہ یہ بار بار مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، مشرک کی ذبیحہ حرام ہے، یہ کیا ہے؟ تو ہم ان کو کہتے ہیں تم حرام کھانا چھوڑ دو، ہم پھر آپ کے سامنے بار بار کہنا چھوڑ دیں گے۔ جب تم حرام ہی کھاتے رہو گے اور الٹے اعتراضات کرتے رہو گے تو ہم بھی تمہیں بار بار حرام ہی کہیں گے اور تم حرام ہی کھاؤ۔ اس لیے حرام کو چھوڑ دو تو تب ٹھیک ہے، اتنا بار بار یہ مسئلہ نہیں ہوگا۔ جب تم صحیح ماند ہو جاؤ گے تو بار بار بیان کرنے کی زیارت کیا۔ اس طرح مردوں کا جو مسئلہ ہے، جی بار مردے نہیں سنتے، نماز بھی تو ہے، روزہ بھی تو ہے، زکوٰۃ بھی تو ہے، حج کے مسائل بھی ہیں، وراثت کے مسائل بھی ہیں، لوگوں کو نماز نہیں آتی، لوگوں کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا، لوگوں کو اگر کبھی پیش آ جائے تیمم کرنا تو تیمم کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ یہ بار بار کیا ہے، مردے نہیں سنتے مردے، یاد رکھو جو مردے سناتا رہے وہ ساری زندگی نماز پڑھتا رہے، کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ پہلے نظریہ اپنا فٹ کرے،
پہلے اپنا نظریہ قرآن کے مطابق ٹھیک کرے، پھر نماز کی طرف توجہ دے۔ پہلے اپنا نظریہ سیٹ کرے، بعد میں جا کر بیت اللہ کا طواف کرے۔ پہلے اپنا نظریہ فٹ کرے اور بعد میں جا کر ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ پہلے نظریہ باب ابراہیم کی طرح اپنا نظریہ مضبوط رکھے، بعد میں باب ابراہیم کی ملت کے اوپر، اس کے طریقے کے اوپر قربانی کرے۔ جب ایک نظریہ ہی باب ابراہیم والا نہ ہو تو ایسے شخص کو قربانی کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ بابا ابراہیم تو کہتا تھا یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، اے میرے ابا جن کو تو پکار ہے نہ وہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اور نہ وہ نفع نقصان کا مالک ہے۔ جب ایک کا نظریہ ہی باب ابراہیم کے مطابق نہیں ہے اس کے عقیدے کے، تو پھر اس کو قربانی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے سب سے پہلے اپنا نظریہ صحیح کرے قرآن و سنت کے مطابق، بعد میں عمل کرے۔ اگر نظریہ ٹھیک نہیں ہے تو عمل کرنے کی کوشش نہ کرے اور تکلیف بھی نہ اٹھائے۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، گمراہ کرتا ہے اس کے ساتھ بہت ساروں کو، ہدایت دیتا ہے بہت ساروں کو۔ وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ ہوتے اس قرآن کے ساتھ الا الفاسقین مگر حد انسانیت سے نکلنے والے۔ فاسق نافرمان، فسق ویسے اعلیٰ درجے کا کفر ہے، اعلیٰ درجے کا کفر ہے۔ فاسقین حد انسانیت سے نکلنے والا، جو حد انسانیت سے نکل جائے وہی گمراہ ہوگا۔ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسقین کی یہ علامت بیان کی جا رہی ہے۔ پہلی فاسقین کی علامت یہ ہے ینقضون عہد اللہ، وہ توڑتے ہیں اللہ کے وعدے کو۔ انسانیت کے لیے 3 شرطیں ضروری ہیں۔ انسان بننے کے لیے 3 شرطیں ضروری ہے۔ ایک تو قوت ہونی چاہیے اس کے اندر، قوت ایمانی ہو اور عقل سلیم بھی ہو۔ فرمایا کہ یہاں سے قوت ایمانی جن کی کم ہے ان کی یہ حالت ہے، الذین ینقضون، وہ لوگ توڑتے ہیں عہد اللہ، اللہ کے وعدے کو، من بعد میثاقہ، اس کے ساتھ پختہ کیے ہوئے وعدوں کو، اللہ کے ساتھ جو انہوں نے پختہ وعدہ کیے تھے ان کو وہ توڑتے ہیں۔ پختہ وعدہ کر چکے تھے کہ اے اللہ ہم جو بھی تو حکم کرے گا اس کو تسلیم کریں گے، آخری نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لے آئیں گے، اور ہم تیری نافرمانی نہیں کریں گے، اور فطرتی جو فطرت کے اندر اللہ نے توحید رکھ دی ہے اس کے اوپر قائم رہیں گے، لیکن وہ فطرتی توحید کو بھی توڑ رہے ہیں، اپنے کیے ہوئے وعدے کو بھی توڑتے ہیں۔ اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا ہوا ہے پختہ کرنے کے بعد اس کو توڑتے ہیں۔ تو ایک تو فطرت میں توحید ہے انسان کے، دوسرا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بھی وعدہ ہے کہ اللہ تیرے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، حاجت روا کوئی نہیں، غیب دان کوئی نہیں، اور تو ہی مشکل کشا، غیب دان، حاجت روا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رسول ہیں آخری۔ اب کلمہ بھی پڑھ رہا ہے اور ہٹ کے شرک بھی کر رہا ہے، اللہ کے ساتھ شریک بھی کر رہا ہے، غیروں کو مشکل کشا بھی سمجھ رہا ہے، یہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو توڑ رہا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، یہ قوت فطری ان میں نہیں ہے۔ دوسرا وصف فاسقین کا، پہلا وصف فاسقین کا یہ تھا کہ اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے توڑتے ہیں، اور دوسرا وصف فاسقین کا یہ ہے کہ ان کے اندر قوت فطری بھی ختم ہے۔ وَيَقْطَعُونَ، اور کاٹتے ہیں وہ ما امر اللہ بہ، جو حکم کیا اللہ نے اس کے ساتھ، ان یوصل، کے جوڑا جائے، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین میں۔ یہ ان کی تیسری وصف فاسقین کی ہے، قوت عقلی نہیں ہے ان میں۔ یفسدون فی الارض، یقطعون ما امر اللہ بہ، حکم کاٹتے ہیں اس چیز کو جو حکم کیا اللہ نے اس کے ساتھ کہ یوصل، جوڑا جائے، اللہ کے احکام کی پابندی کی جائے، لیکن وہ اللہ کے احکام کی پابندی نہیں کرتے، پابند نہیں رہتے، الٹا
جن احکام کی پابندی کرنی تھی ان کے پابند نہیں رہتے، اور جن کو چھوڑ دینا تھا اس کو چھوڑتے رہیے۔ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ چیزیں بھی اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ اس طرح رشتے کے مسائل بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ مومنوں کے ساتھ رشتہ کرنا ہے، مومنوں نے آپس میں رشتہ کرنا ہے۔ تو اب جس چیز کو جوڑنا تھا، مومنوں کے ساتھ رشتے کرنے تھے، مومنوں کے ساتھ رشتے کرتے نہیں ہیں، مشرکوں اور بے دینوں کے ساتھ رشتے کرتے ہیں جن سے اللہ نے توڑنے کا حکم کیا ہے۔ تو یقطعون ما امر اللہ، یہ فاسقین کا دوسرا وصف ہے، ان کے اندر قوت فطری نہیں ہے، فطرتی طاقت بھی نہیں ہے ان کے اندر۔ ما امر اللہ، جو حکم کیا اللہ نے اس کے ساتھ یوصلہ کے جوڑا جائے۔ آج دیکھو یہ چیزیں ہمارے اندر تو نہیں ہیں، سب یہی پائی جا رہی ہیں۔ جب اللہ کے احکام جن کے اوپر پابندی کرنی ہے ان کے اوپر پابندی نہیں کر رہے، اور جن کو چھوڑ دینا ہے ان کے اوپر پابندی کر رہے ہیں، تو یہ الٹ کام ہو رہا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور انسانیت کی بننے کے لیے تیسری شرط تھی قوت عقلی۔ قوت عقلی، عقل اس کا قوی ہونا چاہیے، لیکن ان کے اندر قوت عقلی بھی نہیں ہے۔ یفسدون فی الارض، فساد کرتے ہیں زمین میں، یا فساد شرک کرتے ہیں۔ ڈاکو بھی فسادی ہے، چور بھی فسادی ہے، زانی بھی فسادی ہے، شرابی بھی فسادی ہے، بے پرد عورت بھی فسادی ہے، بے نمازی بھی فسادی ہے، بے زکاتہ بھی فسادی ہے، داڑھی منا بھی فسادی ہے۔ یہ ہیں سب فسادی، لیکن سب سے جو بڑا فساد ہے وہ شرک والا ہے، اور اس سے دوسرے نمبر کے اوپر جو فساد ہے وہ بدعات والا ہے، کیونکہ شرک کرنے والا انسان وہ اللہ کا دشمن ہے، اور بدعت کرنے والا انسان وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، کیونکہ بدعت سنت کے مد مقابل ہے، اور شرک توحید کے مد مقابل ہے۔ توحید اللہ کی ہے اور سنت رسول اللہ کی ہے، تو اللہ کا مقابلہ شرک کرنے والے نے کیا اور بدعت کرنے والے نے رسول اللہ کا مقابلہ کیا۔ تو یفسدون فی الارض، باقی بھی فسادی ہیں، لیکن سب سے جو بڑا فساد ہے وہ شرک ہے۔ شرک زمین میں کرتے ہیں، شرک کرنا یہ زمین میں فساد ہے، یہ زمین کے اندر فساد ہے۔ تو آپ دیکھو کتنا فساد برپا ہو چکا ہے، ہر جگہ اللہ کے سوا مورتیاں بنی ہوئی ہیں، ہر جگہ تھلے بنے ہوئے ہیں، جھنڈے لوگوں نے لگائے ہوئے ہیں، وہ معبود بنائے ہوئے ہیں جو اپنی بھی مشکل حل نہیں کر سکتے۔ تو یفسدون فی الارض، یہ قوت عقلی ان کے اندر نہیں ہے، عقل بھی نہیں ہے ان کے اندر، وہ ان کو الہ بنا بیٹھے جو الہ بن ہی نہیں سکتے، جو اپنی مشکل حل کر ہی نہیں سکتے۔ یفسدون فی الارض، وہ فساد کرتے ہیں زمین کے اندر۔ اولئک، یہ ثمرہ ہے فسق کا۔ ایسے فسق کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا اولئک هم الخاسرون، وہ لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں، دنیا اور آخرت میں برباد ہونے والے ہیں۔ تو اب دنیا کے اوپر سب سے بڑا فسادی مشرک ہے، اور سب سے بڑا فسادی دوسرے نمبر پر بدعتی ہے۔ یہ بڑے فسادی ہیں، اصل فساد ان کا ہے، لیکن آج الٹی گنگا چلی ہوئی ہے، جو حق پر ہے وہ فسادی شمار کیا جا رہا ہے۔ کیف یکفرون باللہ ہے، کیف یہ تتبہ دلیل توحید کا ہے۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ کیف تکفرون، کیسے تم انکار کرتے ہو باللہ اللہ کا، یعنی اے بے توحید اللہ، اللہ کی توحید کا تم کیسے انکار کرتے ہو؟ کیونکہ کنتم امواتا، اور تم مردہ تھے، فاحیاکم، پس اللہ نے تم کو زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تم کو، ثم یحییکم، پھر وہ زندگی دے گا تم کو، ثم الیہ، پھر اسی کی طرف ترجعون، تم لوٹائے جاؤ گے۔ کل یہ
مختصر سی تفصیل میں سمجھا چکا تھا سورت مومن کے اندر کہ وہاں بھی امتہ نسنتین و احییت نسنتین اس کے اوپر بحث کی تھی، یہ آیت پیش کی تھی۔ پھر بھی دیکھ لو، دیکھو اللہ سمجھاتا ہے کہ انسان تو باقی چیزوں کو چھوڑ دے، اپنے وجود میں دیکھ، میں خود تیرے وجود سے پہچان کرواتا ہوں اپنی، ذرا تو اپنے وجود کو دیکھ۔ ایک وہ وقت تھا تو موجود نہیں تھا، تیرا نام و نشان ہی دنیا پر نہیں تھا۔ یہ عدم موجود مجازاً موت سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ پھر تجھے تیری ماں کے پیٹ کے اندر میں نے رکھا 9 ماہ تک یا 10 ماہ تک، پھر اس کے بعد پھر دنیا پر لے آیا، دنیا پر تو نے زندگی گزاری، یہ ایک زندگی ہو گئی، پھر تجھے موت دے دی، یہ دوسری موت ہو گئی۔ پھر کچھ عرصہ موت کے بعد پھر دن قیامت کا جب قائم ہوگا تو پھر اللہ زندہ کرے گا۔ قرآن میں 2 موتیں اور 2 زندگیاں۔ دیکھو اموات یہ ایک موت ہو گئی، ثم یمیتکم یہ دوسری موت ہو گئی، فاحیاکم پس یہ ایک زندگی ہو گئی دنیا والی، ثم یحییکم یہ دوسری زندگی ہو گئی آخرت والے۔ 2 موتیں 2 زندگیاں، ایک جو ہم موجود نہیں تھے اس کو موت سے تعبیر کیا جا رہا ہے، دوسرا ہم دنیا پر آ گئے یہ زندگی، جب موجود نہیں تھے وہ موت، جب دنیا کے بعد فوت ہو جائیں گے یہاں یہ دوسری موت، جب دن قیامت کے ہم زندہ ہوں گے یہ دوسری زندگی۔ 2 زندگیاں 2 موتیں۔ اگر کہا جائے کہ روح ہٹ کے دفن کرنے کے بعد پھر اس بدن کے اندر واپس لوٹ آتی ہے تو پھر یہ 3 موتیں 3 زندگیاں بن جائیں گی۔ ایک موت یہ جب ہم موجود نہیں تھے، اور ایک موت اب جب ہم مریں گے 2، پھر قبر میں زندگی آئی، پھر اس کے بعد موت آئی 3، اسی طرح زندگیاں بھی 3 بن جائیں گی، ایک دنیا والی، ایک قبر والی، تیسری میدان محشر والی۔ یہ قرآن کی سراسر مخالفت ہے، صرف 2 ہی موتیں ہیں، 2 ہی زندگیاں ہیں۔ تو فرمایا کہ تو ذرا اپنے وجود کے اندر دیکھ، یہ تمہیں مردہ سے زندہ، زندہ سے مردہ کرنے والا کون؟ اگر یہ سب کچھ کرنے والا میں ہوں تو پھر عبادت کے لائق بھی میں ہوں۔ ثم یمیتکم پھر موت دے گا تم کو، ثم یحییکم پھر زندہ کرے گا، ثم الیہ ترجعون پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ هو الذی وہی ذات ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا تم کو۔ یہ تصرف آفاقی ہے، وہ تصرف انفسی تھا، ذرا اپنی جان کے اندر بھی تصرف کر کے دیکھ، اور یہاں تصرف انفسی آفاقی۔ هو الذی اللہ وہ ذات ہے، خلق لکم جس نے پیدا کیا تمہارے لیے، ما فی الارض جو کچھ زمین میں ہے، جمیع سب کا سب۔ ثم استویٰ یہ پھر تصرف آفاقی دوم، ثم استویٰ پھر مستوی ہوا، پھر قصد کیا، الی السماء آسمان کی طرف، فسوّاہن پس برابر کیا ان آسمانوں کو، 7 سماوات آسمان، 7 آسمان برابر کیے۔ وہوا یہ کون سی تخصیص ہے، بلکہ اور وہ اللہ تو بکل شیء علیم وہ ہر چیز جاننے والا ہے۔ اللہ فرمائے کہ میں نے تمہارے لیے زمین میں سب کچھ پیدا کیا، زمین سے سب کچھ پیدا کرنے والا میں ہوں، تو کیا تیری نظر و نیاز کے لائق کوئی اور ہے؟ نہیں، ہر چیز پیدا کرنے والا میں ہوں تو نظر و نیاز کے لائق بھی میں ہوں، تو لہٰذا عبادت کے لائق بھی میں ہوں، عبادت میری کرو۔ ثم استویٰ پھر مستوی ہوا آسمان کی طرف، مستوی چڑھنا، پھر آسمان کی طرف چڑھا، تو کیا سیڑھی لگا کے چڑھا؟ اور چڑھنے والی جو چیز ہوتی ہے وہ تو وجود والی چڑھتی ہے، اللہ تو وجود سے پاک ہے، ما یلیق بشانہ ہی۔ تو پھر اس لیے یہ ان متشابہات میں سے ہے جن کا معنی معلوم ہے لیکن کیفیت مجہول ہے۔ معنی معلوم ہو، کیفیت مجہول ہو، والسوال عنہ بدعۃ، یہ جس کا معنی معلوم ہو، کیفیت حالت مجہول ہو، پتہ نہیں کس طرح چڑھا ہے، اپنی شان کے لائق ہی چڑھا ہے، تو اس قسم کے سوال کرنا
بدعات ہیں، سوال کرنا ہی جائز نہیں ہے۔ ایمان رکھنا ضروری ہے کہ اللہ آسمانوں پر مستوی ہوا، آگے گھسنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کس طرح مستوی ہوا، کس طرح بیٹھا، کس طرح چڑھا، کس طرح اللہ کا وجود ہوگا، جب اس طرح گھس جاؤ گے تو پھر گمراہ ہو کے مر جاؤ گے۔ صرف ان کے اوپر نفس ایمان رکھنا ضروری ہے، زیادہ کیل کال کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ سب کچھ 7 آسمان میں نے برابر بنائے، 7 آسمان بنانے والا میں ہوں تو عبادت کے لائق بھی صرف میں ہوں، یہ تیری عقل بھی تسلیم کرے گی۔ اور یہ کیا تخصیص ہے، بلکہ میں تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہوں۔ وَإِذْ قَالَ، یہ توحید کے اوپر دلیل عقلی پیش کی جا رہی ہے۔ وَإِذْ قَالَ، اذکر یہاں لفظ محذوف ہے، جب کہا ربوں کا، تیرے رب نے للملائکۃ، ملائکہ کے لیے، انی جاعلٌ، بے شک میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفتاً، ایک نائب۔ قالو، آگے سے جواب دینے لگے فرشتے، اتجعل، آیا تو بناتا ہے، فیہا، اس زمین میں، من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا، فیہا، اس زمین میں، ویسفک الدماء، اور بہائے گا خون، ونحن نسبح، اور ہم پاکیاں بیان کرتے ہیں، بحمدک، تیری تعریف کے ساتھ، ونقدس لک، اور ہم تیری پاکی ہی بیان کرتے رہتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں تیری تعریف کے ساتھ اور تیریاں پاکیاں ہی بیان کرتے ہیں۔ کالا، آگے سے اللہ نے جواب دیا، انی، بے شک میں، عالم، خوب جانتا ہوں، ما لا تعلمون، جو کچھ تم نہیں جانتے۔ جب اللہ رب العزت باب آدم کو پیدا کرنے لگے تو اس وقت اللہ نے ملائکہ کو کہا کہ میں ایک خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں۔ تو یہاں سے ایک اشکال ظاہر ہوتا ہے کہ کیا اللہ فرشتوں سے مشورہ لے رہا تھا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں ایک زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ آگے سے ملائکہ نے جواب دیا کہ اللہ تو زمین میں اس کو پیدا کر رہا ہے، خلیفہ بنا رہا ہے جو زمین میں فساد کرے گا اور خون بہائے گا، بد عملیاں کرے گا۔ یہ اللہ نے جو کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنا رہا ہوں، تو یاد رکھو اللہ مشورے سے پاک ہے، اللہ مشورہ نہیں لے رہا ان سے، بلکہ اللہ رب العزت ان کو بتلا رہا ہے کہ اگر کوئی ہے بات ظاہر کرو۔ حالانکہ اللہ تو دلوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، اللہ ان کو بتلا رہا ہے کہ میں ایک زمین پر ایک خلیفہ بنا لے ہوں۔ تو یہاں خلیفہ بنانا نائب، بعد نے کہا کہ دیکھو جی اللہ نے خلیفہ بنایا باب آدم کو، تو جس کو خلیفہ بنایا جاتا ہے اس کو کلی اختیارات دے دیے جاتے ہیں۔ اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا تو اللہ نے سب اختیارات باب آدم کو دے دیے، تو لہذا یہاں سے مختار کل ثابت ہو گیا اور حاضر ناظر ہو گیا۔ یاد رکھو یہ سراسر غلط ہے، قرآن کی تحریف ہے۔ یہ خلافت جو ہے یہ مسئلہ توحید پہنچانے کے لیے میں خلیفہ بنا رہا ہوں زمین میں، جو مسئلہ توحید جا کر لوگوں کو پہنچائے گا، اور مسئلہ توحید کو بیان کرنے کے لیے میں خلیفہ بنا رہا ہوں۔ تو اگر اس طرح خلیفہ ہے تو خلف من بعد خلف اضاعوا الصلاۃ، تو پھر وہ بھی تو خلائف کے اندر سے ہیں، تو پھر سب حاضر ناظر ہوئے۔ تو یا پھر خلیفہ ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے، میں ایک ایسے بھیج رہا ہوں انسان جو ایک دوسرے کے پیچھے آئیں گے، وہ ختم دوسرے آ جائیں گے، وہ ختم تیسرے آ جائیں گے، اس طرح۔ لہذا یہاں مختار کل والا یا حاضر ناظر والا استدلال بالکل سراسر قرآن کی مخالفت ہے، اور یہ قرآن کی توہین ہے۔ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ تو بناتا ہے اس میں جو فساد کرے گا، فرشتوں کو کیا معلوم کہ یہ فساد مچائے گا؟ کہتے ہیں کہ انسان سے پہلے زمین کے اوپر جو آباد تھے وہ جن تھے، اور یہ جن قوم بڑی شرارتی ہے، یہ شرارتیں کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، لڑتے بھیڑتے تھے، اللہ نے ان کو ختم کر دیا تھا۔ تو وہ حالت ان نوریوں نے دیکھی تھی، اس حالت کے اوپر اس کو بھی قیاس کیا، جیسے وہ شرارتیں کرتے تھے اسی طرح یہ بھی شرارتیں کریں گے۔
اور دوسرا انسان عناصر اربع سے بنایا گیا ہے، تو چاریں چیزیں متضاد ہیں، یہ چار چیزیں ایک دوسرے کے مخالف ہیں، تو یہ جہاں چار چیزیں متضاد مخالف مل جائیں وہ وہاں فساد ڈنکا ہی مچتا ہے، صلح نہیں ہوتی۔ اللہ نے کہا آگے سے کہ بات سنو، ہاں میں جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، اور ملائکہ نے یہ بھی کہا تھا کہ اللہ ہم تیری تسبیحات کرتے ہیں، یہ اپنی خدمت ظاہر کر رہے تھے ملائکہ، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تعریفیں کرتے ہیں تیرے اور تیری پاکی بیان کے، پھر اللہ تجھے کیا ضرورت ہے یہ انسان بنانے کی۔ تو اللہ نے کہا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو بنا دیا، جب آدم علیہ السلام تیار ہو گیا پھر اللہ رب العزت نے امتحان کرایا، علم آدم، اور سکھا لیا اللہ نے آدم کو اسماء نام، کلھا ہر چیز کے، ثم عرضہم پھر پیش کیا ان کو علی الملائکۃ ملائکہ پر، فقال کہا انبئونی مجھے خبر دو باسماء ہؤلاء ان چیزوں کے ناموں کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ قالو آگے سے فرشتے کہنے لگے سبحانک پاک ہے تو اللہ، لا علم لنا نہیں ہے علم ہمارے لیے، الا مگر ما علمتنا جو کچھ تو ہم کو سکھا چکا ہے، جو کچھ تو نے سکھایا ہم وہی جانتے ہیں، انکا بے شک تو، انت تو ہی بے شک تو ہی تو، علیم جاننے والا ہے ہر چیز کا، حکیم ہے بکل شیء، علیم بکل شیء، جاننے والے ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ جب باب آدم کو اللہ نے تیار کر دیا، شکل کے اندر سور پھونک دی، تو اس وقت امتحان کرایا اللہ نے، آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھا دیے، وہی چیزیں پھر ملائکہ کے اوپر پیش کی، اور اللہ نے کہا کہ مجھے ان کے نام بتلاؤ، تو فرشتوں نے آگے اللہ نے کہا اگر تم سچے ہو، کس بات کے اندر؟ اس بات کے اندر تم سچے ہو کہ اللہ یہ جو تو بنا رہے یہ دنیا میں فساد کرے گا، اگر اس بات کے اندر تم سچے ہو تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے جواب دیا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، صرف وہی جانتے ہیں جو کچھ تو ہمیں بتلا چکا ہے۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے آدم کو تو میں نے سکھا دیے، آدم کو نام سکھلا دیے، ملائکہ کے اوپر پیش کیے، پھر اللہ امتحان لے رہا تھا، حالانکہ امتحان تو ہوتا ہے جب دونوں شاگردوں کو برابر رکھا جائے، کسی ایک کو بھی نہ بتایا جائے، دونوں شاگرد برابر ہوں اور ان سے امتحان لیا جائے اور کسی ایک کی دھاڑ نہ کی جائے، کسی ایک کو بھی نہ بتلایا جائے، پھر امتحان لیا جائے، پھر پتہ چلتا ہے کہ قابل شاگرد کون ہے اور کمزور شاگرد کون ہے۔ تو اللہ نے آدم کو سکھلا دیا اور فرشتوں کو نہ سکھلایا، پھر یہ امتحان تو نہ ہوا۔ تو اس کا جواب دیتے ہیں اللہ رب العزت نے آدم کی فطرت میں یہ چیزیں رکھ دی تھیں، سکھلا سے مراد یہ ہے آدم کی فطرت میں رکھ دی، جیسے معصوم بچے کی فطرت میں چیزیں ہوتی ہیں استعمال والی، اس کو کوئی سکھاتا بھی نہیں ہے، وہ خود نام لے لیتا ہے اور وہ خود چیز سمجھ جاتا ہے، تو اللہ نے یہ فطرت میں رکھ دی۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ آدم کی فطرت میں ان چیزوں کو رکھ سکتا تھا تو ملائکہ کی فطرت میں بھی رکھ دیتا، تو اس کا جواب دیتے ہیں اگر ملائکہ کی فطرت میں بھی رکھ دیتے تو پھر ملائکہ نہ رہتے، پھر انسان اور ملائکہ دونوں ایک چیز بن جاتے، پھر ملائکہ نہ رہتے۔ باقی یہ کیا چیزیں تھیں، کون سی چیزیں تھیں جن کا امتحان ہوا اللہ نے پوچھا، وہ اللہ نے نہیں بتائی کون سی چیزیں تھیں، اللہ ہی جانتا ہے کیا چیزیں تھیں، بہرحال امتحان ہوا تھا۔ قال کا یا آدم، اے آدم انبئہم تو خبر دے ان کو باسمائہم ان چیزوں کے ناموں کی، فلما انبأہم جب آدم نے ان کو خبر دی باسمائہم ان تمام چیزوں کے ناموں کی، قال کا اللہ نے الم اقل لکم کیا نہیں کہا تھا میں نے تمہارے لیے، انی اعلم بے شک میں جانتا ہوں غیب السماوات والارض آسمان اور زمینوں کے غیب پوشیدہ چیزوں کو میں جاننے والا ہوں، وَأَعْلَمُ
اور میں جانتا ہوں ما تبدون جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، وما کنتم تکتمون اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، چاہے تمہارے دلوں میں، چاہے تم نے منہ سے جو چیز ظاہر کی اس کو بھی میں جانتا ہوں، چاہے تم نے دل میں کوئی چیز رکھی اس کو بھی میں جانتا ہوں، میں ہر چیز سے واقف ہوں۔ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اور جب یہ اکرام آدم علیہ السلام کا اللہ نے اکرام کرایا ملائکہ سے، جب ہم نے کہا ملائکہ کے لیے اسجدوا لآدم تم سجدہ کرو آدم کے لیے، فسجدوا بس انہوں نے سجدہ کیا، الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا، ابا اکڑ گیا، واستکبرا اور تکبر کیا اس نے، وکانا اور تھا وہ من الکافرین کافروں سے۔ یا تو کانا اپنے اصل معنی میں شروع سے ہی کافروں میں تھا، اللہ کے علم میں تو پہلے سے یہ کافر تھا، یا اب کانا بمعنی سارا تو ہو گیا وہ من الکافرین کافروں میں سے۔ اللہ نے کہا کہ آدم کو اب سجدہ کرو سب۔ آیا سجدہ کون سا تھا؟ سجدے دو قسم کے ہیں، ایک سجدہ ہے جھکنا، الہنا سجدہ ہے، تو ایک سجدہ عبادتی ہے اور ایک سجدہ تعظیمی ہے۔ تو یہ جو آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا ملائکوں نے، یہ ملائکہ کا سجدہ تعظیمی ہے، یہ عبادتی سجدہ نہیں ہے۔ ملائکہ نے جو سجدہ کیا تھا آدم علیہ السلام کو، یہ سجدہ تعظیمی ہے، یہ عبادتی سجدہ نہیں ہے۔ ماتھے پیشانی کو زمین پر رکھنے والا سجدہ نہیں تھا، بلکہ یہ جھکنا تھا ایسے، تو یہ بھی ایک سجدہ ہے تعظیمی۔ اب ہماری شریعت میں یہ دونوں سجدے ناجائز ہیں۔ پہلی شریعتوں میں سجدے جائز تھے تعظیمی، جیسے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا بھائیوں نے، باپ نے، ماں نے، تو وہ سجدے تعظیمی تھے، لیکن ہماری شریعت کے اندر تعظیمی سجدہ جائز نہیں، تو عبادتی سجدہ تو بدرجہ اولا جائز نہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ سجدہ تھا جو پیشانی کو زمین کے اوپر رکھا جاتا ہے، اگر وہ بھی سجدہ لے لیا ہے تو پھر اس کی مثال ایسی ہے جیسے ہم سجدہ اللہ کو کرتے ہیں لیکن دیکھنے میں لگتا ہے کہ بیت اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، منہ بیت اللہ کی طرف کرتے ہیں لیکن حقیقتاً سجدہ اللہ کو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بھی اصل حقیقت میں سجدہ اللہ کو تھا، لیکن سامنے جیسے قبلہ ہوتا ہے بمنزل آدم ایسے تھا، دیکھنے میں لگتا آدم کو سجدہ ہو رہا ہے لیکن حقیقتاً یہ آدم علیہ السلام کو سجدہ نہیں ہو رہا تھا، حقیقتاً اللہ کا سجدہ کر رہے تھے۔ اور اگر وہی سجدہ لو صرف جھکنا تو وہ بھی ٹھیک ہے، تعظیمی سجدہ، اور وہ اس وقت جائز تھا، اللہ کے حکم سے ہی تھا۔ اب ہماری شریعت میں دونوں سجدے ناجائز ہیں، نہ تعظیمی سجدہ جائز ہے نہ عبادتی سجدہ جائز ہے۔ الا ابلیس، ابلیس تو سرے سے ہی جن تھا، تو پھر اللہ نے سجدہ تو آدم علیہ السلام کو کرنے کا حکم جو دیا تھا وہ ملائکہ کو کیا تھا، تو پھر اس کو تو نہیں سجدہ تھا۔ ایک تو یہ طبعاً حکم تھا اس کو، کیونکہ یہ بھی ملائکہ کے اندر شامل تھا، ملائکہ کا سردار بنا ہوا تھا، تو جب رعایا کو حکم تھا تو اس کو بدرجہ اولا تھا۔ اور دوسرا یہ ملائکہ جن ابلیس کو علیحدہ بھی حکم ہوا تھا، جب اللہ نے کہا امرتو کا، میں نے تو تجھے حکم کیا کہ تو سجدہ کر، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو اس سے معلوم ہوا بلکہ اس کو ابلیس کو باقاعدہ علیحدہ سجدہ کرنے کا حکم کیا گیا تھا، یہ سجدہ نہ کیا، کر گیا اور تکبر کر گیا، اور تھا تو یہ اللہ کے علم میں پہلے سے ہی کافر، اگر کانا کو اصل معنی میں رکھا جائے، اگر کانا کو سارا کے معنی میں رکھا جائے تو پھر ہو گیا تھا وہ کافروں میں سے۔ قولنا ہم نے کہا یا آدم مسکن، اے آدم تو بھی، انت تو بھی، وزوجک اور تیری بیوی بھی، ٹھہرو کہاں؟ جنتا جنت میں۔ ہم نے آدم کو بھی کہا اور اماں حوا کو بھی حکم دیا کہ تم دونوں جنت میں ٹھہرو۔ یہاں سے ایک سوال اٹھایا کہ اماں حوا جب پیدا ہوئی کیا وہ بہشت میں پیدا ہوئی تھی یا بہشت سے باہر پیدا ہوئی تھی؟ اماں حوا
جب پیدا ہوئی تو کیا وہ بہشت میں جا کر پیدا ہوئی تھی یا بہشت سے بیر پیدا ہوئی تھی؟ بعض نے کہا کہ اماں حوا بہشت میں پیدا ہوئی تھی، لیکن سیاق و سباق قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ بہشت میں پیدا نہیں ہوئی، بیر ہی پیدا ہوئی تھی، کیونکہ اللہ نے کہا، ہم نے کہا تم اور تیری بیوی دونوں جنت میں ٹھہرو، وَكُلَا مِنْهَا، اور کھاؤ اسے راغداً کھلا، کھاتے رہو جہاں تمہارا دل کرے، حیث شئتما، جہاں کہیں تم دونوں چاہو، لیکن ایک خیال رکھنا، آدم اور اماں حوا یہاں سے امتحان ہے دونوں کا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، نہ تم قریب جانا دونوں اس درخت کے، فَتَكُونَا، پس تم دونوں ہو جاؤ گے، مِنَ الظَّالِمِينَ، ظالم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے، ظالم بمعنی نقصان بھی آتا ہے نا، ہو جاؤ گے تم اپنا نقصان کرنے والوں میں سے۔ اب یہ کون سا درخت تھا جس سے اللہ نے منع کیا تھا؟ تو اس کا قرآن و سنت کے اندر کہیں بھی تذکرہ نہیں ہے، بس کوئی ایک درخت تھا، ایمان رکھنا ضروری ہے، باقی اس کے اندر گھس جانا یہ کوئی ایمانی تقاضا نہیں ہے، بس ایمان رکھنا ضروری ہے کہ وہ درخت تھا جسے اللہ نے منع کیا، ورنہ قول تو بہت بے شمار ہیں، گندم کا درخت تھا، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، قرآن و سنت میں اس درخت کی صراحت موجود نہیں ہے، یہ اجمالاً ہی ہے۔ فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا، یہ شیطان کا دھوکہ ہے، دونوں کو جب دھوکہ دیا، فَأَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ، پس پھسلا دیا دونوں کو شیطان نے، انہا، اس درخت کی وجہ سے، درخت سے، فَأَخْرَجَهُمَا، پس نکال دیا ان دونوں کو، مما کانا، ان دونوں کو اس سے جس میں وہ دونوں تھے، فیہ، وَقُلْنَا، اور ہم نے کہا، اے بیتو، اتر جاؤ، بعضکم، بعض تمہارا، لبعضٍ، بعض کے لیے، عدو، دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، تمہارے لیے زمین میں مستقر ٹھہرنا ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور نفع ہے ایک وقت تک۔ پھسلا دیا شیطان نے ان دونوں کو، پس نکلا دیا ان دونوں کو اس بہشت سے۔ شیطان نے پھسلایا کیسے؟ یہ نامراد بھی ادھر ادھر گھومتا رہتا تھا نا، جنت کے قریب آ جاتا، باب آدم اور اماں کو کہتا، یہ درخت کھا لو، ہمیشہ رہو گے، دیکھو میں نے نہیں کھایا تھا تو آج میں جنت سے چلا گیا، تم کھا لو گے، بادشاہی پرانی نہیں ہوگی، اس طرح وصف سے ڈالتا رہتا تھا، بار بار یہ تائیدیں کرتا تھا، تو اس لیے انہوں نے کھا لی۔ اور بعض بہت زیادی بنی ہوئی ہے باتیں کہ شیطان کو تو اللہ نے نکال دیا، پھر یہ بہشت میں کیسے؟ بعض نے کہا سانپ کے اندر داخل ہو گیا تھا، پھر سانپ جنت میں چلا گیا تو پھر شیطان وہاں نکل آیا۔ کیا وہ بہشت میں جا رہا تو نکالنے والا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے یہ سانپ کے اندر داخل ہو کے آ رہا ہے؟ تو یہ سب گپ شپ بنی ہوئی ہے کافی الفاظ کے ساتھ۔ وہ دوسرے مقام پر ہے کہ بار بار آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو کہتا تھا، کھا لو یہ درخت، ہمیشہ رہو گے، میری طرح اگر نہیں کھایا نا تم نے تو پھر ہمیشہ نہیں رہ سکو گے، یہاں سے نکلنا پڑے گا تم دونوں کو، بادشاہی تمہاری پرانی ہو جائے گی۔ پر انہوں نے وسوسے میں آ کر کھا لیا، تو بعد نے یہاں کہہ دیا، دیکھو باب آدم اماں حوا کے اوپر بھی تو شیطان کا اثر ہو گیا، لہذا جادو ہو جاتا ہے۔ اب اتنا وقت نہیں ہے، انشاءاللہ بحث کریں گے کہ یہ ان کی جہالت ہے، سراسر جہالت ہے، لا علمی ہے۔ قرآن کے اندر دیکھ لیں، اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، ناسیہ، بھول گیا تھا آدم، لم نجد لہو عزما، ہم نے اس نے پختہ ارادہ کیا تھا ہماری نافرمانی کیا۔ جب وہ بھول ہی گیا تھا تو پھر شیطان کا اثر کیسے چڑھ گیا؟ اور باقی جادو، یہ وصف سے ڈالنا یہ اور بات ہے، اور ما فوق الاسباب اثرات ڈالنا اور لطیف نکات ڈالنا یہ اور بات ہے، انشاءاللہ وہ مستقل باس ہے کہ زندگی رہی تو۔ باقی جادو کفر ہے، پیغمبر کے ہمارا ایمان ہے، مومن پر بھی کفر کا اثر نہیں ہو سکتا، اور یہ قرآن کا اعلان ہے کہ شیطان اس کے اوپر اس کا غلبہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر دو چیزیں موجود ہو، ایمان بھی موجود ہو، اللہ کے ساتھ توکل بھی، امید بھی موجود ہو۔ شیطان کا اثر انہی کے اوپر ہوتا ہے جن کے اندر دو بیماریاں موجود ہو، شرک بھی موجود ہو اور شیطان کو اپنا دوست بھی بنا لیں۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا
وعلی ربہم یتوکلون انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ یہ صریح آیت ہے، بین آیت ہے، اللہ نے صاف اس میں نکھیڑا پیدا کر دیا ہے کہ کن کے اوپر شیطان کا اثر نہیں ہوتا اور کن کے اوپر شیطان کا اثر ہو جاتا ہے۔ لہٰذا آدم علیہ السلام کے اوپر کوئی شیطان کا اثر نہیں ہوا تھا، یہ وسوسہ ڈالتا رہتا تھا، اور اللہ نے خود صفائی دی، ناسیہ آدم بھول گیا تھا، لم نجد لہ عزما، ہم نے اس کے لیے کوئی پختہ ارادہ نہیں پایا تھا کہ جان بوجھ کر اس نے ہماری نافرمانی کی ہو۔ بہرحال درخت یہ کھا لیا، اللہ نے نکال دیا، چلے جاؤ اب تو، بعض تمہارا بعض کا دشمن ہوگا، اور تمہارے لیے زمین میں اب ٹھہرنا ہے، وہاں ہی تمہارے لیے کھانے پینے کا سامان ہے، ہمیشہ نہیں رہو گے، ہین ایک وقت تک، یعنی ہین بمانا موت، موت تک تم وہاں رہو گے۔ جب موت آ جائے گی پھر دنیا والا رہائش بھی ختم، دنیا والی رہائش بھی ختم ہو جائے گی۔ اس لیے تو اللہ نے کہا میرا پیغمبر وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، میرا پیغمبر عبادت کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ کرتا رہے یہاں تک کہ تجھے موت آ جائے۔ جب موت آ گئی اب عبادت والا سلسلہ ختم، کلیئر، اب اس کے بعد عبادت نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، وہاں یقین بمانا موت، یا ہین بمانا بھی موت، موت تک عبادت ہے۔ اور جو ہے نا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، انبیاء اپنی قبروں میں نماز، یہ بالکل من گھڑت اور جھوٹ ہے، کوئی اس کی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تمام انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی قبر کہاں ہے؟ یہ سب جھوٹ ہے، کوئی صحیح روایت نہیں ہے، یہ من گھڑت ہے۔ یہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس سیکھ لیا آدم نے من رب اپنے رب سے کلمات، چند کلمے، کئی باتیں، فتاب علیہ، پس متوجہ ہوا اس پر، انہو بے شک وہ اللہ ہو التواب، وہ توبہ قبول کرنے والا رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ کہتے ہیں بعض تو کہتے ہیں 100 سال سے بھی زیادہ بابا آدم روتے رہے، زمین پر روتے رہے، اللہ سے معافیاں مانگتے رہے، یہاں تک کہ فَتَلَقَّى آدَمُ، پس سیکھ لی آدم نے اپنے رب سے چند کلمات۔ بعض چند کلمات سے کیا مراد ہے، وہ کون سے کلمے ہیں جو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے سیکھے تھے؟ اب بعض نے کہا یہاں سے 5 تن کا واسطہ باب آدم نے دیا تھا، جو 5 تن کو الہ سمجھتے ہیں نا، 5 تن کا واسطہ دیا اللہ نے، 5 تن کے نام سکھا دیے، یہ واسطہ دیا، باب آدم نے توبہ قبول ہو گئے، سراسر جھوٹ ہے۔ بعض ہے پیچھے لولا افلاک والی روایت لے کے کہ آدم علیہ السلام نے دعا کہ اللہ تیرے آخری نبی دا واسطہ ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ اور وسیلہ پیش کیا۔ اللہ نے پوچھا کہ اے آدم تجھے کیسے پتہ ہے کہ میرا آخری رسول بھی آئے گا جس کا نام محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو آدم نے آگے سے جواب دیا، آدم علیہ السلام نے، اللہ جب تو نے میرے جسم میں روح پھونکی تھی میری، میں نے عرش کی طرف دیکھا تھا، اوپر سامنے لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ مجھے یاد تھا، اس لیے میں نے اس کا وسیلہ پیش کیا۔ یہ بھی من گھڑت اور جھوٹ ہے، یہ بھی سراسر جھوٹ ہے، من گھڑت روایت ہے۔ اب وہ چند کلمات کون سے ہیں؟ قرآن بعض کی تفسیر خود کرتا ہے، یہ یفسر القرآن بعضہ بعضا، قرآن اپنے بعض کی تفسیر بعض خود کرتا ہے۔ تو اللہ نے دوسرے مقام پر کہا وہ چند کلمات یہ تھے جو آدم کو ہم نے سکھا دیا۔ دونوں میاں بیوی کہتے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ چند کلمات تھے جو اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو سکھلا دیے، اور میاں بیوی دونوں یہ کلمات کہتے تھے، اللہ نے دونوں کی توبہ قبول کر لی۔ یہ کلمات ہے، باقی جو 5 تن والی بات ہے یا لولا افلاک والی بات ہے، یہ سب جھوٹ ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی۔
جب قرآن نے کہہ دیا کہ یہ کلمات ہے پھر دوسرے کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ فتلقا، پس سیکھ لیے آدم نے من ربی، اپنے رب سے، کلمات، چند کلمے، فتاب علیہ، پس توبہ کی انہی کے اوپر، انہو، بے شک اللہ، ہو التواب الرحیم، وہ توبہ قبول کرنے والا بھی ہے، رحیم تے مہربان بھی ہے۔ صرف گناہ معاف نہیں کرتا بلکہ گناہ معاف کر کے ساتھ ساتھ نیکیاں بھی دے دیتا ہے۔ بچے ہوتے تھے نا معصوم چھوٹے چھوٹے، ماں باپ دیتے نا جا کے یہ دکاندار سے لے کے آؤ، جب وہ لے لیتے نا سودا تو پھر کہتے دکاندار جی ہمیں جھونگا، ہم بولتے ہیں اس کو جھونگا، وہ تو دو نا ذرا، وہ بھی انہوں نے بھی رکھا ہوتا تھوڑے سے ذرا چاہ کے دے دیتے سے۔ اللہ کہتا ہے جو میرے دربار پر آئے نا لے کے گناہ، توبہ کر لے، میں توبہ بھی گناہ بھی معاف کر دیتا ہوں، گناہ معاف کر کے پھر ساتھ ساتھ نیکیاں بھی دے دیتا ہوں، رحیم، بڑا ہی مہربان ہوں میں۔ اور یہاں تو غلطی ہو جائے دنیا پر تو 10 کے پاؤں پکڑتے ہیں، ایک غلطی کر لے تو بڑے بڑے داڑھیوں والوں کو لے جاتے ہیں، آؤ جی بابا جی آپ چلیں، دادا جی آپ چلیں، ماموں جی آپ چلیں، چاچو جی آپ چلیں، خالو جی آپ چلیں، سب کو لے کر، تاکہ کسی ایک کی تو بات مان جائے گا، لیکن قربان جو اس ذات پر کہ 100 قتل کر کے بھی انسان آ جائے، ساری زندگی بدماشی زنا بھی کرتا رہے، ساری زندگی چوریاں بھی کرتا رہے، ساری زندگی شرابیں پیتا رہے، ساری زندگی ڈکیتیاں کرتا رہے، ساری زندگی قبروں کی مٹی کھاتا رہے، ساری زندگی غیر اللہ کے نام کی سبیلیں پیتا رہے، لیکن سچے دل سے کسی کو بھی نہ بتلائے، آ کر اللہ کے سامنے ایسے ہاتھ جوڑ لے عاجزی کے ساتھ اور سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ ابھی یہ توبہ کر رہا ہوگا، اس کی آنکھ سے آنسو بھی نہیں گرا ہوگا، اللہ سارے گناہ اس کے معاف کر دے گا۔ اتنی رحیم ذات ہے، اور کسی کو بتلائے گا بھی نہیں کہ فلاں نے مجھ سے یہ معافی مانگی ہے۔ دیکھو آج ہمارے ساتھ کوئی لڑ پڑے یا زیادتی کرے، کوئی معافی مانگے، ہاں وقت کس طرح ملک صاحب نے معافی مانگی ہے، حضرت صاحب نے کس طرح معافی مانگی ہے، دیکھا ہے؟ پھر اس کو کہتا نا ذرا اپنے باپ کا ہوتا نہ معافی مانگتا، تاکہ ہر بندے کو بتاتا پھرتا ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ میں بڑی چیز ہوں۔ لیکن قربان جاؤں جس کا کھاتا ہے پیتا ہے، جس نے وجود دیا، زندگی دی، جوانی دی، صحت دی، انسان بنایا، خنزیر و کتا نہیں بنایا، ساری زندگی اس کی نافرمانی کرتا رہے، لیکن 100 سال کی زندگی گزر گئی، 4 پئی کے اوپر پڑا ہے، اٹھنے کی طاقت نہیں ہے، بیٹھنے کی طاقت نہیں ہے، لیٹ نہیں سکتا سیدھا، تب بھی موت سے پہلے وہاں سچے دل سے اللہ کے دربار میں معافی مانگ لے، تب بھی اللہ کا دروازہ معافی والا کھلا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے اور بتلاتا بھی کسی کو نہیں ہے۔ تو اللہ بہت غفور و رحیم ہے، جو بھی خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، جتنی بھی ہو گئی ہیں پہلے، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے معافی تم مانگ لو اور سب عذاب ختم ہو جائیں گے۔ ہر ایک مسلمان کو چاہیے کہ سچے دل سے اللہ کے دربار میں توبہ کرے، انہو، کیوں بے شک وہ اللہ ہو التواب، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم، بڑا ہی مہربان ہے۔ قولنا بتو، یہ حکم حکیمانہ ہے، قولنا، ہم نے کہا، اے بیتو، اتر جاؤ، منہا، اس جنت سے، جمیعاً، سب کے سب نکل جاؤ، فَإِمَّا بہرحال سن لو، اما یاتینکم، ضرور آئے گی تمہارے پاس، منی، میری طرف سے، ہدن، ہدایت، فمن تابعہ، جس نے تابع داری کی اس ہدایت کی، اعتقاداً بھی عملاً بھی، عقیدہ بھی اس کے مطابق رکھا اور اپنے عمل بھی اس کے مطابق کیے، فمن تابعہ، جس نے تابع داری کی اعتقاداً اور عملاً، ہدا، یا ہدایت کی، تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا تابع داری کا، یہ فلا خوف سے یہاں ثمرہ اتباع کا نتیجہ بیان ہو رہا ہے، اس کا پھل یہ حاصل ہوگا، فلا خوف علیہم، پس نہ تو ڈر ہوگا ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ نہ تو خوف ہوگا جب مرنے لگیں گے، آگے خوف نہیں ہوگا، آگے ہمارے ساتھ کیا بنے گا،
اور غم نہیں ہوگا ہمارے پیچھے معصوم بچوں کے ساتھ کیا بنے گا، ہر قسم کے غم سے محفوظ ہوں گے، نہ خوف ہوگا ان پر اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ والذین کفروا، یہاں سے تخفیف اخروی ہے، آخرت سے بھی ڈرایا جا رہا ہے۔ والذین، وہ لوگ کافروا جو منکر ہوئے، وکذبوا اور جھٹلائے انہوں نے بے آیاتنا ہماری آیتوں کو، اولئک ثمرہ پہلا، جو لوگ منکر ہوئے اللہ کی توحید کا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ اب ایک تو ہے نا چیز کو کہنا میں نہیں مانتا، یہ ایک لفظوں میں جھٹلانا ہے۔ ایک انسان میں نہیں مانتا، یہ چیز میں تسلیم نہیں کرتا، یہ لفظوں میں یہ بھی جھٹلانا ہے۔ ایک ہے چپ کر کے کھڑا رہنا اور اپنا عمل اس کے خلاف کرنا، یہ بھی جھٹلانا ہے، یہ مخفی جھٹلانا ہے۔ ایک صاف لفظوں میں کہہ دینا کہ یہ بات میں تسلیم نہیں کرتا، یہ بھی جھٹلانا ہے، اور یہ ایک ہے اس کے خلاف کرنا، یہ بھی جھٹلانا ہے۔ آج دیکھو نامہ نہار کلمہ گو، ظاہراً تو قرآن کا دعویٰ ہے، لفظاً تو قرآن کا اقرار ہے، لیکن جو اعتقاداً آ جاتا ہے قرآن کی بات ماننی پڑے تو اس سے پھر جائے گا، بزرگ کا قول پیش کر دے گا، استاذ کے اقوال پیش کرے گا اور کتابیں پیش کر دے گا، نظریے ہمارے کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، یہ متفق علیہ ہے، سارا اتفاق کیا ہوا ہے، یہ ہماری عقیدے کی کتاب ہے، لیکن قرآن کی طرف نہیں جائے گا تو یہ بھی قرآن کا جھٹلانا ہے۔ ایک تکذیب زبانی ہے، زبان سے کہنا نہیں، زبان سے تو کہہ نہیں سکتے، کیونکہ زبان سے کہیں گے تو ہر کوئی کہے گا یہ تو قرآن کے دشمن، اور جو قرآن کا دشمن ہے ہر ایک کو علم ہے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے، یہ تو کہہ نہیں سکتے۔ پھر ظاہراً تو زبان سے کہہ نہیں سکتے، پھر عملاً کو یہ نہیں، آیت ہے ٹھیک ہے وہ قرآن کے، لیکن یہ بزرگ کی بات ہی تو ہے، یہ بھی تکذیب ہے۔ یہ لوگ جو منکر ہوئے توحید کے اور کذب بیانی کرتے رہے اور تکذیب کرتے رہے ہماری آیتوں کی، سن لو اس کا ثمرہ کیا نکلے گا۔ پہلا نتیجہ تو ان کا یہ آئے گا، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ ساتھی ہوں گے آگ کے۔ صحابی کو صحابی تب کہتے ہیں کہ اس کا معنی بھی ہوتا ہے ساتھی، اصحاب النار، یہاں بھی اصحاب تب کار ہے، یہ بھی آگ کے ہمیشہ ساتھی ہی رہیں گے۔ تو بعض لوگوں نے غلط استدلال کیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، انہوں نے کہا دیکھو اصحاب النار، نعوذ باللہ من ذالک کہ صحابہ آگ کے اندر، تو یہاں صحابہ کا تذکرہ نہیں ہے، یا تو مطلق ہے، جو کفر کرے گا، جو صحابہ کا دشمن ہے وہ کفر تو کر رہا ہے، جو قرآن سے ٹکرا رہا ہے وہ تکذیب کر رہا ہے، تو یہ ہیں ساتھی آگ کے، ہوم، اور دوسرا ثمرہ یہ ہوم فیا، اور وہ اس جہنم کے اندر خالدون، ہمیشہ ہی رہنے والے ہوں گے، کبھی بھی جہنم سے نہیں نکالے جائیں گے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا نعمتی، یہ اسرائیل جو لفظ ہے نا یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ اے بنی اسرائیل، اے یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اذکروا، یاد کرو تم، نعمتی، میری نعمتیں، اللتی، وہ نعمتیں، انعمت علیکم، جو میں نے تم پر کی، واوفوا بعہدی، پورے کرو میرے ساتھ کیے ہوئے وعدے، اوف بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے ساتھ کیے ہوئے وعدے، میرے ساتھ وعدے پورے کرو۔ وہ کون سے وعدے ہیں جو اللہ یہود کو یاد کروا رہا ہے؟ وہ وعدے یہ ہے، اللہ نے یہود سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا آخری نبی آ جائے تم نے ایمان ضرور لے آنا ہے، یہ وعدہ تھا۔ جب نبی علیہ السلام تشریف لے آئے تو وہ وعدے کے خلاف کیا، انہوں نے وعدہ توڑ دیا، ایمان نہ لے، کیونکہ تھے وہ مولوی اور ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئیں تو اب ہماری یہ مولویوں والی سرداری ختم ہو جائے گی، نظر و نیاز کھاتے تھے اب ہمارے نظر و نیاز بند ہو جائے گی، ختم یہ چیزیں کھاتے ہیں اب یہ مرغے آنے بند ہو جائیں گے، کھیرنیاں آنی بند ہو جائیں گی، اب یہ جمعراتیں بند ہو جائیں گی۔ تو یہ مولوی تھے، ان کو پتہ تھا کہ اگر ایمان لے آئے پھر تو یہ اپنی مرضی نہیں کرنی پڑے گی، پھر تو رسول کے تابع دار ہو کر چلنا پڑے گا، اور یہ سب چیزیں جو ناجائز ہم لے رہے ہیں یہ چھوڑنی پڑیں گی۔ تو اللہ نے وہی کہا میرے ساتھ تم وعدہ پورا کرو جو میرے ساتھ کیا تھا کہ آخری نبی آ جائے گا تو ایمان ضرور لے آئیں گے، تو اوف بعہدکم، میں تمہارے ساتھ کیا وعدہ پورا کروں گا، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور خاص کر مجھ سے ڈرو۔ یہ سوال مقدر کا جواب ہے، مجھ سے ڈرو،
یعنی تم ڈر رہے ہو اب ایمان لے آئیں تو یہ نظر و نیاز بند ہو جائیں گی، اب ایمان لے آئیں تو بھوک سے مر جائیں گے۔ آج بھی ہے نا کہ بچے کو عالم بناؤ، نہ جی نہ، بھوک سے مارنا ہے جی، بھوک سے۔ ہم انجینئر بنائیں گے بادشاہ، اس کو پیلٹ بنائیں گے بادشاہ، ہم اس کو ڈاکٹر بنائیں گے۔ جو ذہین بچہ ہوگا اس کو دنیاوی تعلیم کی طرف ڈال دیں گے۔ جو ہوگا نا بیچارہ کمزور ذہن کا، ایک آنکھ سے بھی فارغ، ایک پاؤں سے بھی فارغ، اس کو مولوی صاحب یہ لو، یہ آپ کے حصے میں ہے۔ اور سبحان اللہ، اللہ کا کرنا بھی ایسا ہوتا ہے، وہ ٹانگ تو ایک والا ہوتا ہے، آنکھ ایک والا ہوتا ہے، لیکن آتا سب سے اوپر ہے۔ ہاں، یہ اسلام کی بھی برکتیں ہیں نا، توحید کی بھی برکات ہے۔ تو یہ بات لکھے ہیں مفسرین، جو حضرات اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم تو دیتے ہیں لیکن دینی تعلیم نہیں دیتے، یہ ایسا سمجھے اپنے بچوں کو زندہ دفن کر رہے ہیں۔ یہ بھی اتنے مجرم ہیں جتنے معصوم بچیوں کو دفن کرنے والے مجرم تھے، کیونکہ یہ انگلش بیچارہ تو پڑھتا رہا، سکول تو پڑھتا رہا، لیکن اس کو نماز کے فرائض کا بھی پتہ نہیں تھا، اس کو وضو کرنے کا بھی پتہ نہیں ہے، باپ مر گیا اس کو جنازے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ پھر اس کیا کرنا ہے، اس نے 1000-2000 مولوی صاحب کو دے کر، ہاں مولوی صاحب اس کو غسل دینا ہے آپ نے۔ مولوی صاحب ہی کہتا ہے بچے کے کان میں اذان دینی ہو تب بھی پیسے، جنازہ پڑھانا ہو تب بھی پیسے، اور غسل دینا ہو تب بھی پیسے۔ تو یہ سارے مولوی صاحب کہتا ہے پھر میں بھی اپنے باپ کا ہو گیا تو مفت کام کر لوں، تو دیکھ لینا پھر میں کرتا تمہارے ساتھ کیا ہوا۔ جس کو اپنے باپ کے جنازے پڑھنا بھی نہیں آتا، جس کو غسل باپ کو دینا بھی نہیں آتا، اور جس کو نماز ہی نہیں آتی، جس کو طریقہ نہیں، وہ کس در کیا مسلمان ہے؟ وہ کیسے کہے گا کہ میں کلمہ گو مسلمان ہوں؟ بس وہ صرف کلمہ گو ہی ہے، وہ سے مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے تعلیم اتنی دینا ضروری ہے بیٹے بیٹیوں کو اسلام کی، کہ حرام حلال کی پہچان ہو جائے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو کہا یا فرحبون، اوے تم ڈر رہے ہو ہمارے کھانے بند ہو جائیں گے، ہماری روٹیاں بند ہو جائیں گی، ہمارے ختم بند ہو جائیں گے، حق مسئلہ بیان کریں گے تو ہمیں لوگ مسجد سے نکال دیں گے اگر حق مسئلہ بیان کریں گے تو۔ اوے ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اس لیے تم بیماریوں سے نہ ڈرو، بیماری دینے والے سے ڈرو، اس کا خوف اپنے دل میں لے کے آؤ کہ وہ خدا اگر گرفت کرنے پر آ جائے تو بیماری کے بغیر ہی تو گرفت کر سکتا ہے، وہ پکڑنے پر آئے تو بیماری کے بغیر بھی پکڑ سکتا ہے۔ اس گالوں مجھ سے ڈرو، نظر نیازوں کی طرف دھیان نہ دو، میرا پیغمبر آ گیا اس پر ایمان لے آؤ، خاص کر مجھے سے ڈرو۔ تو اس لیے اللہ سے ہی ڈرنا ہے۔ وآمنوا، یہ اب دعوت ایمان ہے۔ ایمان کی دعوت دینے سے پہلے کچھ نہ کچھ شرائط کا ہونا ضروری ہے۔ پہلے ان کو بلایا گیا، وعدے یاد دلائے گئے، اب ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے۔ وآمنوا، اور ایمان لے آؤ، بما، اس چیز کے ساتھ، انزلتو، جو میں نے نازل کیا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والی ہے اس چیز کی جو تمہارے پاس ہے۔ یہ یہود کو دعوت توحید ہے نا، کہ قرآن کے ساتھ ایمان لے آؤ۔ قرآن مصدق ہے، تورات مصدق ہے، تصدیق کی ہوئی ہے، اور قرآن تصدیق کرنے والی ہے۔ او یہودیو، اگر تم قرآن کے منکر بنو گے تو تورات کا انکار لازم آئے گا۔ کیوں؟ تورات کی تصدیق کرنے والی ہے کتاب قرآن، یہ مصدق ہے، اور اس کی تصدیق کے ساتھ تورات کی تصدیق ہے۔ جب قرآن کے منکر بن جاؤ گے تو تورات کی تصدیق کیسے ہوگی؟ پھر تو تم اپنی کتاب کے بھی منکر بن جاؤ گے۔ لہذا اس لیے قرآن کی تصدیق کرو، یہ اللہ کی نازل شدہ کتاب ہے۔ ولا تکونوا اول کافر بھی، اور نہ تم ہو جاؤ پہلے درجے کے کافر، نہ ہو اول اس کے ساتھ کافر۔ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے مکے والے تو کافر تھے، مدینہ کی یہ سب سے پہلی صورت ہے جو مدینہ میں نازل ہوئی تھی، تو مکہ میں بھی تو کافر ہوئے۔ قرآن کہتا ہے ولا تکونوا، نہ ہو جاؤ تم اول کافر بھی، سب سے پہلے کافر ہونے۔ ہاں، جو مکہ کے کافر تھے نا وہ جہل تھے، جہلا تھے وہ بہت زیادہ، لیکن جو مدینے میں یہود علماء تھے وہ پڑھے لکھے تھے، وہ پڑھا لکھا طبقہ تھا۔ اور اللہ معاف کرے، پڑھا لکھا جاہل بن جائے تو پھر یہ تو ہو ہی نہیں سکتا اس کو کوئی سیدھا کر لے۔ جاہل تو سیدھا ہو سکتا ہے، لیکن پڑھا لکھا جاہل ہو جائے، یہ سارے مذہب پھیر لے گا لیکن یہ حق کو پھر سیدھا نہیں ہوگا۔ یہ تو وہاں یہود کے علماء تھے، اور یہودیوں
او علماء تم سب سے پہلے اول درجے کے کافر نہ بنو، کیونکہ ایک مولی خراب ہو جائے تو تمام مریدوں کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر تم میں سے ایک کافر بن گیا تو وہ سارے مریدوں کو کافر بنا دے گا۔ اس لیے اپنے مریدوں سے پہلے تم اول درجے کے کافر نہ بنو، کیونکہ ایمان لے آؤ تو مرید بھی ایمان لے آئیں گے۔ اگر تم منکر بن گئے، مرید ایمان نہیں لے آئیں گے، پھر پہلے درجے کے کافر تم ہوگے، پیچھے وہ ہوں گے۔ کافرین بھی ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، اور دوسرے نمبر پر دین فروشی نہ کرو، دین نہ بیچو، مت تم خریدو میری آیت کے بدلے ثمنا قلیلا، تھوڑا سا پیسہ۔ سوال پیدا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ غلط مسئلے لکھ کے نا دیتے تھے، اور مسئلے غلط لکھ کر دے دیتے اور پیسے بٹور لیتے، جیسے آج کل تویدی حضرات کہتے قرآن کی آیت لکھ دی اور پیسے 1000 روپیہ 500 لے لیا۔ وہ بھی غلط مسئلے لکھ دیے، لکھ کے پھر ان سے پیسے لے لیے۔ یہ کام کرتے تھے یہود، اپنے من ماڑی کرتے۔ بڑا کوئی ہوتا سردار نواب ملک چودھری، اس کی نرمی کرتے، کوئی کام غلط ہو جاتا تو اس کو مسئلہ لکھ دیتے اپنی مرضی کا، پیسے لے لیتے مرضی کے۔ اللہ نے کہا مت بیچو تم میری آیتوں کو ثمنا قلیلا، تھوڑے پیسوں کے بدلے میں۔ اب یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، وہ تھوڑے پیسے تو نہیں لیتے تھے، ہوتے تو اتنے پیسے لیتے تھے، ہاں وہ تو بہت زیادہ پیسے لیتے تھے۔ تو بات یہ ہے قرآن کے مقابلے میں، قرآن کے ایک حرف کے مقابلے میں بھی دنیا اور ما فیہا، دنیا اور جو کچھ اس کے اندر موجود ہے سب لے آؤ، قرآن کے ایک حرف کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ جس کے مقابلے میں پیسے لیتے تھے وہ چیز جو تھی، وہ کتاب جو تھی وہ بڑی اہم شان والی تھی، اس کا مقابلہ یہ دنیا کے پیسے نہیں کر سکتے۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور خاص کر تم مجھ ہی سے ڈرو، اوہ مجھ سے ڈرو۔ غلط باتیں لوگوں کو لکھ کر غلط مسئلہ کتاب کے خلاف نہ دیا کرو، اللہ سے ڈرو۔ کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تم جو بغاوت کرتے ہو کیا جواب دو گے؟ اس لیے حق علماء، قرآن و سنت کو بیان کرنے والے حقہ علماء تو حقہ ہیں، جو قرآن کو جان بوجھ کے اس کا قرآن کا معنی بگاڑتے ہیں یا مفہوم بگاڑتے ہیں، یا قرآن کو جان بوجھ کر غلط مطلب لے کے مسئلہ فتویٰ دیتے ہیں، ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے یہ لوگ؟ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر کل ملیں گے۔